السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء کی آیت 144 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، لا تتخذوا، مت بناؤ کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مؤمنین کو چھوڑ کر، اتریدون ان تجعلوا، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ کر لو، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے اوپر، سلطانا الزام، غلبہ، مبینہ صریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ۔ اے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے خلاف اللہ کے لیے ایک واضح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ تو قرآن حکیم کے اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بنی نوع انسان کو براڈلی دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایک وہ جو مسلم ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے، ایمان کا اللہ اور اس کے رسول اور قیامت کے دن اور ان تمام چیزوں پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کے ان باتوں کو قبول نہیں کرتے، اس کو غیر مسلم یا کافر کہا جائے گا۔ کافر مطلب انکار کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو پھر دو براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ان کو آپس میں تعلقات بنانے کے بارے میں بھی گائیڈ کیا۔ قرآن حکیم کا یہ مقام بتاتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو کافروں سے ولایت دوستی نہیں کرنی چاہیے، ان کو ان سے قلبی محبت، رازدارانہ تعلقات نہ رکھیں۔ اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان لوگوں، کیونکہ ان کے اور آپ کے سوچوں میں بہت بڑا ڈفرنس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس مضمون کی آیات کافی جگہوں پر بیان کی۔ سورۃ آل عمران آیت 28، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقا۔ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی یہ کرے گا اس کا وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا۔ ہاں، اگر ایسا کرنے سے تم ان سے کوئی ایسے طرز عمل اختیار کرنے سے اگر تم ان کے شر سے بچ سکتے ہو تو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک ایگزمپشن بھی آ گئی اور رخصت بھی آ گئی۔ عام حالات میں مومن اور کافر میں ولایت کا کوئی تعلق یا دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کی سورۃ الممتحنہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے مومنو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا، تم ان کی طرف پوشیدہ پیغامات بھیجتے ہو دوستی کے، اور حالانکہ انہوں نے اس حق کے ساتھ انکار کر دیا جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا۔ ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، المائدہ آیت نمبر 15، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اے مومنو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، کیونکہ وہ آپس میں دوست ہیں، جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی جیسا ہو جائے گا۔ پھر ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ سورۃ المجادلہ آیت 85۔
تم نہیں دیکھو گے کسی ایسی قوم کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر دل سے یقین رکھتی ہے اور ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا ہے، وہ ان سے دوستیاں کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلے بازی کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے کنبے قبیلے کے لوگ، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں ہو سکتی، موال ان سے محبت کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں پھر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے تو وہی ظالم ہوں گے۔ اس طرح کی اور بہت سی آیات بھی قرآن حکیم میں اس مضمون پر مشتمل ہیں، جس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ کفر اور شرک اختیار کرنے والوں میں سے کسی شخص کے ساتھ دوستی نہیں کی جائے گی اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ ان سے خون کے تعلق میں ہی کیوں نہ چاہتے ہوں، اس لیے کہ لوگ اللہ کی نازل کردہ حدود سے انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑتے ہیں، اس لیے وہ اس لائق نہیں کہ ان سے دلی تعلق یا محبت کا معاملہ اختیار کیا جائے۔ تو اس سے تو اب اتنا ہمیں واضح حکم مل گیا، تو اب قرآن حکیم کے اس حکم کو لے کر کچھ مسلمان انتہائی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کافروں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان سے دوستی نہیں کرنی تو کیا ہم ان سے سوشلی اچھے طریقے سے نہیں مل سکتے؟ ہمیں اس کے لیے اس ٹاپک کی کمپلیٹ ریسرچ چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کافر جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ایک مسلمان کو کیسے چلنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھیے کہ ایک ہے انسان کا ایمان، ٹھیک ہے، اس ایمان کی بیس پر اللہ نے صرف یہ منع کیا کہ آپ نے ان سے اپنی ولایت کا رشتہ نہیں رکھنا۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے قریب، نزدیک، تو آپ کی دلی محبت، آپ کے راز، آپ کی جو آپ مشورے کرتے ہیں، جیسے دیکھیں نا دوست جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنی راز کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ مشورہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اس کو آپ اپنی جو چیزیں، جس طرح آپ کے کوئی دوست ہے آپ اس کو اپنی کوئی چیز دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے یہ نئی گاڑی لی ہے، یہ میں نے نیا موبائل لیا ہے، یہ اس قسم کی جو فرینڈشپس ہوتی ہیں وہ آپ صرف ان سے کرتے ہیں یا ان سے آپ اپنی ان چیزوں کو شیئر کرتے ہیں جن سے آپ کا دلی محبت ہوتی ہے۔ لیکن اس آیت کو دلیل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ وہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو ڈی گریڈ کرے، اس کے ساتھ نفرت کرے، اس کے ساتھ اس کو برے برے القابات دے، ان کی ٹرولنگ شروع کر دے کسی انٹرنیٹ کی کسی سائٹ پر، یا یہ کہ ان کی جان، مال، عزت یا آبرو کی حفاظت نہ کرے، ان کو زندہ رہنے کے جو حقوق حاصل ہیں وہ نہ دے۔ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو ہیومن رائٹس ہیں، وہ تمام انسان معاشرے میں ایکولی شیئر کریں گے، جس میں کیا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو ایک فائنینشیل فریڈم کی اجازت ہے، اپنا مال، اپنی جائیداد رکھنے میں اور اس میں تصرف کرنے کی جو اجازت ہے، جو اپنا کاروبار بنانے کے لیے محنت کرنے کی اجازت ہے، اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو ایک حق بنیادی اللہ نے ہر انسان کو دیا، اس حق میں کوئی بھی مسلمان اگر تصرف کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ اسلام ہر کافر، ہر انسان کی، اس میں مومن اور کافر کی کوئی تخصیص نہیں، ان کے ساتھ ان کی جان، مال، عزت، آبرو، یہ سب کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ انسانیت کے اعتبار سے جو ان کے حقوق ہیں ان کا مسلمان سب سے بڑے چیمپئن ہوں گے، ان کے حقوق کا احترام کیا جائے گا۔ اور غیر مسلم کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان آدم کی اولاد ہے اور انسان بحیثیت انسان قابل احترام ہے، خواہ وہ مومن ہو خواہ وہ کافر ہو۔ غیر مسلم اگر عقیدے کے اعتبار سے اسلام اور مومنوں سے ناپاک ہیں، ناقابل التفات ہیں، تو اس میں بھی کیٹیگوریکلی یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ قابل نفرت نہیں ہے۔
اب اہل علم و تحقیق اور فقہاء کرام نے تعلقات کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے جو بھی آپ کسی سے رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے موالات کا تعلق، جس میں قلبی محبت ہے، جس میں گفٹس ہیں، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار سے اپنی سارے راز شیئر کرنا ہے، جس کے گھر میں جانا ہے، جس سے آپ اپنا کمفرٹ فیل کرتے ہیں۔ ایسے تعلقات میں آپ صرف مسلمانوں کو رکھیں گے۔ کافر اس قسم کے ہم راضی والے تعلقات، آپ کی جو کہہ لیں کہ مشورے، آپ کی راز، یہ چیزیں آپ کافروں سے نہیں کریں گے۔ لیکن جو دوسرے تعلق ہیں، مواسات، انسانی ہمدردی کا تعلق، کہ کوئی گر گیا ہے، کسی کو چوٹ لگ گئی ہے، کسی کو خون کی ضرورت ہے، کسی کو ڈاکٹر پر لے کر جانے کی ضرورت ہے، اس تعلق میں کافر مومن سب برابر ہیں، کیونکہ اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا تعلق ہے وہ ہے مدارات کا، یعنی آپ کسی کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے معاملہ کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی غیر مسلم آئے، آپ اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، آپ اس کو سرو کریں، اس کو کولڈ ڈرنکس جو بھی اس کے موسم کے مطابق دیں، کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، مہمانوں کا احترام لازم ہے، یہ بالکل اس کی اجازت ہے۔ یعنی کہ ان سے آپ دوستی کے تعلق، ان کی رسپیکٹ کریں، یہ آپ کا قرآن حکیم نے اس چیز کو بتایا ہے۔ تو اس بات کو لے کر مولانا اشرف علی تھانوی وہ لکھتے ہیں کہ کفار کے ساتھ 3 قسم کے معاملات ہوتے ہیں: موالات یعنی دوستی، مدارات یعنی خوش اخلاقی، مواسات یعنی انسانی ہمدردی۔ ان میں سے جو موالات کے تعلقات ہیں وہ صرف مومنوں سے ہوں گے۔ مواسات اور مدارات، یہ تعلقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، شیریں زبانی سے پیش آتے تھے، ان کو بہت اچھے طریقے سے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب فتح مکہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے اپنے جانی دشمن سر جھکائے کھڑے تھے، اور آپ کی ایک اشارے سے ان تمام کو تہہ تیغ کیا جا سکتا تھا، ان کو تلوار کی ایک کی جنبش سے ان کی گردنیں اڑائی جا سکتی تھی۔ ایک ایک سے بدلہ لینا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ طائف کی وادی میں دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے، اس وقت بھی آپ کے پاس اختیار تھا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر طائف والوں کے خلاف، پہاڑوں کے فرشتے نے آئے اور انہوں نے کہا اگر آپ کا حکم ہو تو طائف چونکہ پہاڑوں کے درمیان تھی تو ان بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے، جیسے گرائنڈ کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی آفر آئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا ایسا میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا، مجھے یہ چاہت ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں دعوت حق کے اس پیغام کو قبول کر لیں۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر ایک کافروں کا فوجی مسلمانوں کے پاس آیا اور مارا گیا، اور کافروں نے پھر اس کی لاش لینے کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی چاہیے، تو آپ نے بلا معاوضہ وہ لاش ان کے حوالے کر دی۔ اس قسم کے اور بہت سے واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کا، حسن اخلاق کا، رواداری کا مظاہرہ کیا۔ اور یہ سچویشن ذرا آپ اس وقت سمجھیں کہ جب عین جنگ کے حالات ہیں، جس میں کہ جنگ میں پھر آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو ایک محاورہ بھی بنا ہوا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ جنگ میں بھی آپ نے کافروں کے ساتھ رواداری کا، خوش اخلاقی کا، حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، ان کے جذبات کا احترام کیا۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے، کیونکہ جب ہم قرآن حکیم کو زیادہ ڈیپتھ میں نہیں اسٹڈی کرتے تو ہم صرف اوپر اوپر سے پڑھ کے تو اپنا ایک رویہ بنا لیتے ہیں۔ تو جو مسلمان ہے وہ تو بالاولیٰ زیادہ خوش اخلاق ہوگا، لیکن ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے ہی رشتہ داروں سے نہیں ملتے جی کہ ان کے گھر میں سودی کاروبار کے پیسے آتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ یہ دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتے، حالانکہ ایسا اسلام نے نہیں کہا۔ آپ ان سے موالات، مواسات، یہ تعلق آپ ان سے مدارات کے تعلق بھی رکھ سکتے ہیں، کافروں سے بھی۔ تو حسن اخلاق و رواداری بہرحال ایک مسلمان کی صفت ہے، اور غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ
آپ کے ساتھ آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد غیر مسلم پڑوسی رہتے ہیں، تو اس میں وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی تنگ نظری نہیں برتی جائے گی، بد اخلاقی سے اسے نہیں ملا جائے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ بلند اخلاق اور اعلیٰ ظرف یہ ہے ایک مسلمان۔ اسلام نے مسلمانوں کو جس اخلاقیات کی تعلیم دی ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ اسلام نے پڑوسیوں کے جو حقوق بتائے ہیں اس میں مسلمان اور غیر مسلم اس کی کوئی تخصیص نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی اور پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے متعلق جو احکامات دیے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے پڑوسی، آپ کے ہمسائے پریشان نہ ہوں، ان کو تکلیف نہ پہنچے، انہیں خوشی حاصل ہو، ان کے لیے آپ ایزی ہوں، ان کے لیے آپ کمفرٹ زون بنے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں پڑوسی شامل ہیں۔ دونوں کو آپ کی ذات سے امن ملنا چاہیے، کسی کے لیے آپ شر کا معاملہ نہ کریں۔ تو اس بات کو پھر سمجھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اس آیت میں کہ ہم کافروں سے نفرت کریں، ہم کافروں کے ساتھ برا سلوک کریں، ہم ان کے کسی چھوٹے سے معاملے پر ان کو مار کر ہی مار دیں۔ اپنے ملک میں رہنے والے ذمی جو غیر مسلم ہیں ان سے نفرت کا اظہار کریں۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ ہر وہ بندہ جو آپ کے انڈر ہے یا آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ آپ کی خوش اخلاقی کے آپ اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے معاملہ کریں اور اس میں ان کا احترام کریں، ان کو عزت سے بلائیں۔ اس میں کافر اور مومن اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور قرآن حکیم نے کہا ہے، ایک وہ پڑوسی جو کہ صاحب جنب ہے، یعنی آپ کا ہم نشین ہے، آپ کا کلیگ ہے، آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ کے ساتھ فیکٹری، دکان یا مکان کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے ساتھ آپ کی سیٹ پر آپ اگر کوئی کسی جگہ پہ آپ ڈیلی ٹریول کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ کر جاتا ہے، ایسے شخص کو بھی آپ کی صحبت سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ اس سے ہمدردی، احسان اور محبت کا برتاؤ کریں۔ اور یہی چیز ہے جو کہ ہمیں ہمارے دین اسلام نے بتائی ہے۔ پھر سماجی زندگی میں جب آپ چل رہے ہیں، آپ کے کلیگز بن گئے ہیں، وہ آپ کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، آپ کی لائف میں کوئی اچیومنٹ ملی، سارے آپ کے فرینڈز نے، آپ کے کلیگز نے مل کے آپ کو گفٹس دیے، تو آپ اب اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کو اگر آپ اس کو ریٹرن کر دیں گے تو اوبویسلی آپ کی بد اخلاقی شو ہوگی۔ اس سے غیر مسلم سے بھی آپ گفٹس لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہدیہ پیش کیا اور آپ نے اس کو قبول کیا۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ جو کہ غیر مسلم تھا، اس نے آپ کو تحفہ دیا، آپ نے اس کا تحفہ قبول کیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دوسرے جو سلاطین تھے جو غیر مسلم تھے انہوں نے آپ کو تحفے دیے، آپ نے ان کے تحفے قبول کیے۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ کے گھر کے ارد گرد، لائک اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر زیادہ غیر مسلموں کا آنا جانا ہے، آپ کی بلڈنگ میں بہت سے غیر مسلم رہتے ہیں اور اس طرح سے کوئی پارٹی انہوں نے ارینج کی ہوئی ہے اور وہ آپ کو بھی اس میں انوائٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے نے پاس کیا ہے، اس کی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ہے، یہ سیریمنی ہوئی ہے، اور آپ نے ان کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں، اور اس کو بلا وجہ رد کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس لیے اس بات کو قرآن حکیم کو سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی، انس کی روایت ہے، ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی اور بدبودار چربی کی دعوت دی اور آپ نے وہ قبول فرمائے۔ اس کے بعد اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو جائے، آپ اس کی عیادت کو بھی جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس روایت کرتے ہیں، ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، جب وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی طرح بنو نجار کے ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو کہ غیر مسلم تھا۔ پھر اس کے بعد ان پہ خرچ کرنا، خواہ وہ کوئی غریب ہے، آپ کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے تو آپ ان کو خرچ کریں گے، آپ کو اس کے خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام اہل مذہب پر صدقہ خیرات کرو، اس لیے کہ اس میں انسانیت کا احترام ہے۔ ہر ایک انسان کو بھوک لگتی ہے، ہر ایک انسان کو پیاس لگتی ہے، غیر مسلم بھی اللہ کے بندے ہیں، انہی کی مخلوق ہیں، ان سے بھی ہمدردی اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے غزوہ بدر میں دیکھا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ
انتہائی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے انہوں نے اپنے قیدیوں کو خود سے بڑھ کر اچھا کھانا کھلایا، جو جس کی نظیر نہیں ملتی، اس حیرت انگیز حسن سلوک کے کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ان قیدیوں کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھا، خود کھانا خود جا کر کمائی کرتے تھے اور ان قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے خون کے درپے تھے۔ تو یہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی غیر مسلم آپ پر احسان کرتا ہے اس کو دعا دینی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے، ایک یہودی سے آپ نے کوئی پینے کی چیز طلب کی، اس نے وہ پیش کی تو آپ نے اس کو دعا دی کہ اللہ تمہیں حسین و جمیل رکھے، چنانچہ وہ مرتے دم تک صرف اس کے بال سیاہ نہیں سفید نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی مقدمہ آئے تو آپ نے غیر مسلم یا مسلمان کے درمیان کوئی تخصیص نہیں کرنی، جس کا حق بنتا ہے اس کا حق اس کو دینا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ شہداء للقسط، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یاد رکھو کہ عدل سے کام لینا اور کسی شخص کی دشمنی تمہیں مشتعل نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وفد ثقیف جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا کر دیا اور آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، جبکہ صحابہ نے کہا کہ یہ تو غیر مسلم ہے اور نجس ہیں، تو آپ نے فرمایا زمین نجس نہیں ہوتی، غیر مسلم نجس نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ بدو تھا، اس نے آ کے مسجد میں واش روم پیشاب کر دیا، صحابہ اس کو مارنے کے لیے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنی قضائے حاجت پوری کرنے دو۔ جب اس نے پوری کی تو اس گندگی پر پانی کا ڈول بہا دیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اجتماعی معاملات میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہائیلی سوشل بنایا ہے، بہت زیادہ ان مسلمان خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کے اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ وہاں پر ان کا جا کر نماز جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں، ان کی تعزیت کر سکتے ہیں جا کر، ان سے غیر مسلموں سے کاروباری تعلقات، آپ کے لین دین فروخت، ان کے ساتھ آپ جابز کے ٹرمز پہ کام کر سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے ایک مدت کے لیے غلہ خریدا اور اس کے پاس اپنے لوہے کی زرہ رہن میں رکھی۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ اللہ نے منع کر دیا ہے ان سے دوستی سے، تو دوستی کا مطلب بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر دوستی سے مراد وہ دوستی ہے جس میں کہ آپ کسی دوسرے انسان کو اپنے دل کے راز بتاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو آپ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کمفرٹ میں رہتے ہیں، ان سے آپ مشورے کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جانا پسند کرتے ہیں، جیسے آپ کہیں پہ کوئی چیز شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، اس میں تو آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کس کو ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن کچھ ایسے معاملات جس میں کہ آپ کو کوئی چوائس نہیں، آپ کا ہمسایہ یہودی ہے، آپ کا ہمسایہ غیر مسلم ہے، آپ کے ساتھ جاب پہ کام کرنے والا بندہ غیر مسلم ہے، آپ اگر کہیں پہ کوئی ٹریول کرتے ہیں اس کا ڈرائیور غیر مسلم ہے، اب ان صورتحال میں اب آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے، اس صورت میں پہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ ایک اچھے سوشلی بیہیویئر کا اظہار کریں گے۔ جہاں پہ آپ چوائس کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ ان لوگوں کو اپنے معاملات میں شامل نہ کریں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر تم بلا ضرورت ان سے دوستیاں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر واضح طور پر غلبہ ہو جائے گا، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اور اس کے علاوہ کافروں اور مشرکوں اور ان سے اگر آپ کے کوئی تعلقات ہیں تو آپ انسانی ہمدردی مدارات یعنی کہ ان کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ مواسات یعنی انسانی ہمدردی کا سلوک کر سکتے ہیں۔ موالات دلی کے تعلق یا محبت یہ صرف مسلمانوں سے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔